السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پریپ ششم کے لیے ہم نے اس سے پہلے لحن خفی کی تعریف اور اس کی صورتیں اور اس کا حکم ہم نے پڑھا تھا۔ آپ نے کتاب کے اندر کچھ کام کرنا تھا، لکھنے والا کام بھی آپ کا تھا، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا تھا۔ جو کام آپ نے لکھنا تھا وہ ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کی کوئی اگر اس میں کمی ہے، کوئی غلطی ہے تو آپ اس کی تصحیح کر سکیں۔ عزیز طلباء، کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر سوال نمبر 2 آپ نے کرنا تھا، مندرجہ ذیل میں سے غلط اور صحیح کی نشاندہی صاد اور غین لکھ کر کریں۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ نے ان کے آگے صاد اور غین لکھنا تھا۔ یہ جو پوائنٹس یہاں لکھے ہوئے ہیں تو امید ہے آپ نے اس کو اچھے انداز میں کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 37 پر آپ نے لحن خفی کا حکم لکھنا تھا۔ تو یہ لحن خفی کا حکم ہے، لحن خفی کرنا مکروہ ہے۔ عزیز طلباء، ہم آج کا عنوان شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے استعاذہ اور بسملہ۔ جی، یہ ہمارا عنوان ہے استعاذہ اور بسملہ۔ یہ عنوان آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اہم نکات، پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ استعاذہ سے کیا مراد ہے، استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، استعاذہ کہتے ہیں تعوذ کو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ اور بسملہ کسے کہتے ہیں یا بسملہ سے کیا مراد ہے؟ بسملہ کہتے ہیں تسمیہ کو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تلاوت شروع کرنے میں یا تلاوت کے دوران تعوذ اور تسمیہ کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ تو عزیز طلباء، تلاوت کا آغاز اگر سورت کے شروع سے ہے، تلاوت کا آغاز اگر سورت کے شروع سے ہے تو پھر ہم تعوذ اور تسمیہ یعنی استعاذہ اور بسملہ یہ دونوں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ سے تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے تو استعاذہ بھی پڑھا جائے گا اور بسملہ بھی پڑھا جائے گا۔ شاباش۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تلاوت کے دوران سورت کا آغاز ہو، ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے کوئی اور سورت، جیسے سورۃ الفاتحہ مکمل کر لی، اب اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع کرنی ہے، اب تلاوت کے درمیان میں سورت کا آغاز ہو رہا ہے تو اس صورت میں عزیز طلباء ہم صرف بسملہ پڑھیں گے۔ ہاں، اس میں سورۃ التوبہ کا کچھ حکم مختلف ہے۔ سورۃ التوبہ یہ 10ویں پارے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کے شروع میں اگر تو تلاوت کے دوران سورۃ التوبہ کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر بسملہ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اگر تلاوت کا آغاز ہی سورۃ التوبہ سے کیا ہے تو پھر استعاذہ کے ساتھ بسملہ بھی پڑھا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تلاوت کا آغاز سورت کے درمیان سے ہے، تلاوت کا آغاز سورت کے درمیان سے ہے، کہیں درمیان سے تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں وہاں پہ سورت شروع نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں تعوذ یعنی استعاذہ تو پڑھا جائے گا، لیکن بسملہ کے بارے میں پڑھنے والے کو، قاری کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو پڑھ لے چاہے تو نہ پڑھے۔ آخری بات جو آج ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے استعاذہ اور بسملہ، اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے یا زور سے پڑھنا ہے؟ عزیز طلباء، سادہ سی بات ہے، اگر تلاوت آہستہ آواز سے کر رہے ہیں تو استعاذہ اور بسملہ بھی آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا، تلاوت اونچی آواز سے کر رہے ہیں تو استعاذہ اور بسملہ بھی اونچی آواز سے پڑھا جائے گا۔ لیکن نماز کے اندر کچھ حکم مختلف ہے۔ نماز کے اندر عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ظہر اور عصر دو نمازیں ایسی ہیں جن میں تلاوت آہستہ آواز سے ہوتی ہے، اور مغرب، عشاء اور فجر یہ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں تلاوت اونچی آواز سے کی جاتی ہے۔ لیکن نماز کے اندر چاہے اونچی آواز سے تلاوت والی نماز ہے یا آہستہ آواز سے تلاوت والی نماز ہے، ان نمازوں کے اندر استعاذہ اور بسملہ ہمیشہ آہستہ آواز سے ہی پڑھا جائے گا۔ اب ہم کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا کام کیا کرنے والا ہے۔ جی عزیز طلباء، ایک مرتبہ ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کام دیکھتے ہیں۔ استعاذہ اور بسملہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے اعوذ باللہ
اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کے کچھ احکامات ہیں جو ذکر کیے جا رہے ہیں۔ استعاذہ، اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، چاہے تلاوت کا آغاز کسی سورت سے ہو رہا ہو یا کسی سورت کے درمیان سے، دونوں صورتوں میں استعاذہ پڑھنا ضروری ہے۔ بسملہ، اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ دراصل بسملہ قرآن شریف کی ایک سورت کو دوسری سورت سے نمایاں کرنے کے لیے سورت کے شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ نمایاں کا مطلب ہے واضح، نمایاں کا معنی کیا ہے؟ واضح، الگ کرنے کے لیے، منفرد کرنے کے لیے۔ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کا آغاز کسی سورت کے شروع سے کر رہے ہیں تو استعاذہ کے بعد بسملہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر تلاوت کے دوران کوئی سورت شروع ہو تو اس سورت کے شروع میں بھی بسملہ پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر سورۃ التوبہ سے تلاوت کا آغاز کیا جائے تو تعوذ کے ساتھ تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ ساری بات میں آپ کو پہلے بالکل سادے لفظوں میں سمجھا چکا ہوں۔ اگر تلاوت کا آغاز کسی سورت کے درمیان سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں استعاذہ پڑھنا تو ضروری ہے، جبکہ بسملہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو بسملہ پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے۔ استعاذہ اور بسملہ آہستہ اور زور سے۔ اگر قرآن شریف کی تلاوت زور سے کی جا رہی ہے تو استعاذہ اور بسملہ زور سے پڑھنا چاہیے، اور اگر تلاوت آہستہ کی جا رہی ہے تو ان دونوں کو بھی آہستہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ یاد رہے کہ نماز میں جب تلاوت کی جاتی ہے تو چاہے آہستہ تلاوت والی نماز ہو جیسے ظہر اور عصر، یا اونچی آواز سے تلاوت والی نماز ہو جیسے فجر، مغرب اور عشاء، ان سب نمازوں میں استعاذہ اور بسملہ آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں اسی صفحے کے نیچے صفحہ نمبر 39 سے آپ کا آغاز ہو رہا ہے کام کا۔ سوال نمبر 1 میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے آپ دیکھیں پہلے نمبر پر التوبہ، اس کے بعد اختیار، بسملہ، یہ 11 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں 11 جملے ہیں جن کو آپ نے انہی الفاظ کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، ان جملوں کو مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے بسملہ کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ بتائیں کہ بسملہ کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ یہ اوپر دیکھ لیں 6 نمبر پہ لکھا ہوا ہے بسملہ کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے تسمیہ۔ بسملہ کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ استعاذہ کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے۔ استعاذہ کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ یہ 4 نمبر پر لکھا ہوا ہے تعوذ۔ استعاذہ کو تعوذ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے ڈیش پڑھنا ضروری ہے۔ کیا پڑھنا ضروری ہے جی؟ یہی 4 نمبر پہ جو آ رہا ہے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کا آغاز کسی سورت کے شروع سے کر رہے ہیں تو استعاذہ کے بعد بسملہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ بسملہ۔ سورت ڈیش کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کون سی سورت؟ سورۃ التوبہ۔ اگر تلاوت کا آغاز کسی ڈیش کے درمیان سے ہو رہا ہو، کسی سورت کے درمیان سے، تو اس صورت میں استعاذہ پڑھنا ضروری ہے، جبکہ بسملہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ تلاوت کرنے والے کو کیا ہے عزیز طلباء؟ اختیار ہے۔ شاباش، اختیار ہے، چاہے تو بسملہ پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے۔ دراصل بسملہ قرآن شریف کی ایک سورت کو دوسری سورت سے ڈیش کرنے کے لیے، نمایاں، کیا کرنے کے لیے عزیز طلباء؟ نمایاں کرنے کے لیے ہر سورت کے شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 8، فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں تلاوت ڈیش آواز سے کی جاتی ہے۔ کیسی آواز سے؟
اونچی آواز سے۔ نمبر 9، ڈیش اور عصر کی نماز میں، ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت آہستہ آواز سے کی جاتی ہے۔ تمام نمازوں میں استعاذہ اور بسم اللہ ڈیش آواز میں پڑھنی چاہیے۔ کیسے پڑھنی چاہیے عزیز طلباء؟ آہستہ آواز سے۔ تلاوت بلند آواز سے کی جا رہی ہو تو استعاذہ اور بسم اللہ کو بھی بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ عزیز طلباء یہ آپ کا کام ہے، آپ نے اس کو اپنے کتاب کے اندر کرنا بھی ہے، اور عزیز طلباء آپ نے اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو زبانی آنی چاہیے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔